نماز اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ میں جو کچھ ادا کر رہا ہوں میرا رب دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ ہم نماز ادا کریں تو ہماری نماز مقام احسان پر ادا ہوگی۔ اور مقام احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح تم اپنے رب کی عبادت کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہ بنے، دیکھے بغیر، وہ کیفیت جو دیکھ کر بنتی ہے، دیکھنے سے جو کیفیت بنتی ہے، دیکھے بغیر وہ کیفیت بنے۔ آپ کسی سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں اور اس کو آپ میسج کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کے وہ اثرات تو نہیں ہوں گے جو آپ سامنے مانگتے ہوئے اثرات پیش کریں گے۔ فرق سمجھ آگے؟ کسی کو خط لکھیں گے تو اس وقت آپ کے جسم پہ لرزہ بھی نہیں طاری ہوگا، چہرے پہ خشیت کے آثار بھی نہیں ہوں گے کہ سامنے کوئی ہے اس سے مانگ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں، نہیں۔ اس وقت آپ اطمینان سے خط لکھیں گے، میرا یہ مسئلہ ہے، میری مدد کرو۔ لیکن جس سے مانگنا ہے وہ سامنے ہے، اب اس سے مانگ رہے ہیں تو اب اس کی موجودگی کا اثر آپ کی طبیعت پہ ہوگا۔ ممکن ہے مانگتے ہوئے الفاظ میں بھی لرزش ہو، آواز بھی ٹھیک طرح نہ نکلے، جسم بھی کانپ رہا ہو، یہ موجودگی کا اثر ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز اس طرح پڑھو گویا رب کے سامنے ادا کر رہے ہو، یہ یقین ہو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، حالانکہ دیکھا نہیں، دیکھے بغیر وہ کیفیت جو دیکھ کر بنتی ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو پھر کم از کم اتنا یقین تو ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت بھی مل گئی کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، پھر بھی خشیت آ جائے گی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک شیخ اپنے ہم عصر بزرگ کو ملنے کے لیے گئے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اندر حجرے میں باہر مریدین تھے۔ تو شیخ نے ان مریدین سے پوچھا کہ بتاؤ عبداللہ برناوی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ شیخ نے کہا کیا انہیں نماز پڑھنا آتی ہے؟ نماز پڑھنے کی جانچ ہے انہیں؟ مریدین کو بڑا عجیب لگا کہ ہمارے پیر صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نماز پڑھنی آتی ہے۔ یہ کہہ کے شیخ چلے گئے۔ عبداللہ برناوی نماز سے فارغ ہوئے، مریدین نے کہا جی وہ فلاں شیخ آئے تھے جو آپ کے دوست ہیں، اور بڑی عجیب بات کر کے گئے ہیں کہ کیا عبداللہ برناوی کو نماز پڑھنا آتا ہے؟ عبداللہ برناوی رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا وہ ٹھیک ہی کہہ کے گئے ہیں، اللہ کی شان کے لائق تو میں نہیں پڑھ سکتا، کوشش کرتا ہوں اپنے تئیں، لیکن جو اس کی شان کے لائق ہے وہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ اگر مجھ سے براہ راست وہ پوچھتے تو میں یہی کہتا کہ مجھے نماز پڑھنے کی جانچ نہیں ہے۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے تھے، اور اسی مسجد میں ایک مفتی صاحب نماز کے مسائل سکھا رہے تھے، شرائط، فرائض، واجبات، سنتیں، سب مسائل انہوں نے سکھائے۔ یہ نماز کی شرائط ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنن ہیں، سارے مسائل سمجھا کے آخر میں کہنے لگے کوئی مسئلہ رہ نہیں گیا، میں نے نماز کے سارے مسائل تمہیں سمجھا دیے ہیں۔ تو میاں شیر محمد شرک پوری بولے مولوی صاحب اصل مسئلہ تے تساں دسیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا بابا جی کون سا مسئلہ رہ گیا ہے؟ میں نے تو سارے مسائل سمجھا دیے، رہ کون سا مسئلہ گیا ہے؟ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آپ نے نماز ادا کرنے کا فقہی طریقہ ٹھیک بتایا ہے، سارے مسائل بتا دیے ہیں کہ نماز ادا کیسے کرنی ہے، یہ نہیں بتایا کس کے لیے ادا کرنی ہے، کھڑا کس کے سامنے ہونا ہے، کس نیت، کس کی بارگاہ میں پیش کرنے اپنے سجدوں کو، وہ حضوری کی کیفیت والا مسئلہ آپ نے نہیں بتایا۔
تو ایک ہے نماز کا ظاہر، ایک ہے نماز کا باطن۔ نماز کا ظاہر یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے تمام مسائل کا خیال رکھ کے ہم نماز میں کھڑے ہوں۔ نماز کا ظاہر یہ ہے کہ منہ کعبہ شریف کی طرف ہو، اور نماز کا باطن یہ ہے دل رب کعبہ کی طرف ہو۔ نماز کا ظاہر یہ ہے جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، اور نماز کا باطن یہ ہے کہ دل گناہوں سے پاک ہو، دل پہ پلیدی نہ لگی ہوئی ہو، گناہوں کے ارادے دل میں نہ ہو۔ نماز کا ظاہر یہ ہے کہ انسان کا جسم، انسان کا چہرہ یہ پاک ہے اور کعبہ کی طرف متوجہ ہے، پر باطن یہ ہے کہ دل میں سوائے اللہ کے کچھ اور نہ ہو۔ ظاہر یہ ہے ہاتھ اٹھائے کانوں کی لو تک، اور باطن یہ ہے کہ بندہ توبہ کرتے ہوئے نماز میں داخل ہو، یا اللہ میری توبہ۔ پھر اس وقت وہ تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ اٹھائے۔ جو توبہ کر کے نماز میں داخل ہوگا اللہ اس کے لیے اپنے قرب کے دروازے کھول دے گا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ دور فاروقی میں حضرت سیدنا فاروق اعظم چند صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، تو یہ دوسری طرف سے آ رہی تھیں، کھڑی ہو گئی اور حضرت فاروق اعظم کو چند وصیتیں کرنے لگی۔ امیر المومنین جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ زندگی کی آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے وصیت کی، حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے حضرت فاروق اعظم کو وصیت کی، جسے موت کے بعد حساب کا یقین ہے وہ تیاری کرنے میں کمی نہیں چھوڑے گا، وہ کوئی ایسی بات ادھوری نہیں چھوڑ کے جائے گا جس کی وجہ سے قبر میں پریشانی بنے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو نصیحت؟ جسے یقین ہے موت کے بعد حساب ہونا ہے، وہ کوئی ادھوری بات چھوڑ کے نہیں جائے گا، وہ تیاری کرے گا کہ موت کے بعد مجھے پریشانی نہ ہو۔ اب خولہ بنت ثعلبہ نصیحتیں کر رہی ہیں، فاروق اعظم سن رہے ہیں۔ وقت تھوڑا زیادہ گزر گیا تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں، امیر المؤمنین کیا آپ ایک بڑھیا کے لیے یہاں کھڑے رہیں گے کہ وہ بڑھیا نصیحتیں کرتی رہے اور آپ کھڑے سنتے رہیں گے؟ امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، تو وہ ذمہ داریاں بھی ہیں، ڈیوٹیاں بھی ہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں کہ آپ ایک بڑھیا کے لیے یہاں کھڑے رہیں گے؟ سنیں حضرت فاروق اعظم نے جواب کیا دیا ہے، فرمایا اگر یہ صبح سے شام تک مجھے یہاں کھڑا رکھے میں کھڑا رہوں گا، صرف نماز کے وقت اجازت لوں گا کہ مجھے اجازت دو میں نماز پڑھ لوں، میں پھر کھڑے ہو کے اس کی وصیتیں ہی سنوں گا۔ تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ صحابیہ ہے کہ جب یہ اپنی عرضی لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو اللہ نے آیات نازل کرتے ہوئے ان کا ذکر کیا ہے کہ اس بی بی کی باتیں اللہ نے عرشوں پہ سن لی۔ فرمایا خولہ بنت ثعلبہ قرآنی شخصیت ہے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا، شان کس کی زیادہ ہے، حضرت فاروق اعظم کی یا حضرت خولہ کی؟ فاروق اعظم مراد مصطفیٰ ہیں، دعائے مصطفیٰ ہیں، خلیفہ راشد ہیں، ان کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، شان ان کی زیادہ ہے۔ اور ایک خاتون صحابیہ کے لیے کھڑے ہیں، وہ نصیحتیں کر رہی ہیں، یہ سن رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اگر صبح سے شام تک یہ مجھے یہاں کھڑا رکھے میں کھڑا رہوں گا اور اس کی نصیحتیں سنتا رہوں گا۔ پھر جواب کیا دیا، کیوں کھڑا رہوں گا؟ یہ قرآنی شخصیت ہے۔ کون ہے؟ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں صحابہ کو تاریخ کی کتابوں میں نہ ڈھونڈو، صحابہ کو قرآن میں تلاش